نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماهر مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی قیمت اس کے وجود کی بنا پر ہے نہیں. یہ تو علم یکن نطفۃ من منی یمنی، بنانے والے نے خود کہا ذرا غور تو کرو کس چیز سے بنائے گئے ہو. تو ٹپکتے ہوئے پانی سے تو تمہیں وجود ملا. من حمأ مسنون، تھوڑا اور پیچھے گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی، تھوڑا اور پیچھے من سلالۃ من طین. تو ذاتی طور پر تو ہماری کوئی قیمت نہیں لگ سکتی. گوشت ہڈیاں کھال پاخانہ پیشاب، اس کی جو قیمت لگتی ہے وہ صفات پر لگتی ہے. صفات پر اس کی قیمت لگتی ہے، دنیا ہو یا آخرت. ایک عام آدمی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، وہی آدمی کو 50 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ جائے تو سارے اس کو سلام کرتے ہیں. مزدوری کرتا ہے کوئی سلام کرنے والا نہیں. ایک دم دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، وہ خان صاحب بن جاتا ہے، سردار صاحب بن جاتا ہے، ملک صاحب بن جاتا ہے، میاں صاحب بن جاتا ہے، کیا سے کیا بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو، قیمت انسان کی جو لگتی ہے وہ اس کی صفات پر ہے، اس کے اعمال پر ہے. ایک قیمت دنیا والے لگاتے ہیں، ایک اللہ لگاتا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے اصل قیمت لگانے والا. یہاں آ کر انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں. میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں، قرآن پاک تقابل کرتا ہے علم اور جہل کا، دھوپ اور چھاؤں کا، گرمی اور سردی کا، آزادی اور غلامی کا، جنت اور جہنم کا. ایک جگہ جو تقابل ہے وہ بے جوڑ کا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ تو برابر ہے. جاننے والے نہ جاننے والے کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل ٹھیک ہے ظاہری طور پر. یہ ایک اور تقابل سنیں. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. جو آسمان سے اتارا گیا علم ہے، جو اسے سمجھتا ہو، جو اسے حق جانتا ہو، وہ اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل بے جوڑ کا نظر آتا ہے. اندھا اور علم والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہونا تو یہ تھا کہ علم والا اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آزادی اور غلامی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ولل احیاء ولل اموات، زندہ اور مردہ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی بھلا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں علم والا اور اندھا کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھنے میں یہ بے جوڑ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں بڑے اعلیٰ درجے کی اللہ نے شان بیان کی ہے علم والوں کی، کہ جو اللہ کے علم کو سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بس وہی ہے دیکھنے والا، باقی سارا جہان اندھا ہے.
सबको अंधा करार दे दिया। आइंस्टाइन भी अंधा, न्यूटन भी अंधा, सारे साइंसदान, दानिश्वर, इक्तिसादियात के माहिर, तिजारत के माहिर, डॉक्टरी के माहिर, इंजीनियरिंग के माहिर, ज़राअत के माहिर, सारी दुनिया की उलूम के माहिरीन, अल्लाह फरमा रहे हैं कमन हुआ आमा। ये कितने गम की बात है। डॉक्टर कितना पढ़ता है, एक वकील कितना पढ़ता है, कुरान की एक सदर का तर्जुमा नहीं जानता, कुरान की एक सदर का तर्जुमा नहीं जानता। एक इंजीनियर कितना पढ़ता है, कुरान की एक सदर का तर्जुमा नहीं जानता। एक जिम्मेदार पत्ते का रुख देख के पहचानता है कि पानी चाहिए, स्प्रे चाहिए, गोली चाहिए। एवं कुरान की एक आयत का तर्जुमा नहीं जानता, तो अल्लाह इन सबको कहाँ खड़ा कर रहा है। ये सब वो हैं जिनकी आंखों पे पट्टियां हैं, ये अंधे। देखने वाले कौन हैं? जिन पर कुरान खुल गया, ये देखने वाले। जिन पर कुरान खुल गया ये देखने वाले, जिन पर खुला नहीं, नाबीना, अंधे। तो भाइयों, कुरान न होता तो हमें तो ये नहीं पता था कि हमें बनाया किसने। कुरान न होता तो हमें ये न पता होता कि हम दुनिया में आए क्यों। कुरान न होता तो हमें ये न पता होता कि हमारी मंजिल क्या है। कुरान न होता तो हमें ये पता न होता कि मौत किस चीज का नाम है। कुरान न होता तो हमें ये पता न होता कि मौत के बाद होता क्या है, कब्रों में होता क्या है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही है? ये तो कुरान आकर बोला और पुकारा कि एक ताकत है जिसने ये सारा निजाम चलाया है, लेकिन वो नजर नहीं आता। निशानियों से समझने की कोशिश करो। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन कैसे बिछी, आसमान बुलंद कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गई। एक मट्टी का ढेला नहीं, जमीन बिछी। आसमान का एक टुकड़ा नहीं, आसमान की छत तन गई। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये जमीन कैसे बिछी, पहाड़ कैसे गड़े, पानी कैसे बहा, चश्मे कैसे उगले, बारिश कैसे बरसी, खेतियां कैसे लहलहाई, परिंदों की दार की दार कैसे कतार अंदर कतार एक खूबसूरत अंदाज से उड़ती हैं। सूरज क्यों डूबता है, चांद क्यों घटता और बढ़ता है, हवाएं क्यों रंग बदलती हैं, कौन है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, अभी रोशनी, थोड़ी देर के बाद अंधेरा, तो थोड़ी देर बाद रोशनी। ये रात कौन लाता है, ये दिन कौन लाता है। वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अु अन्नास, ये कराची के साहिल से जहाज चलता है और इतने बड़ी तूफानी मौजों का सीना चीरता हुआ वो जाकर न्यूयॉर्क के साहिल पर लगता है। कौन सी ताकत है जो इतने बिखरे हुए पानी पर इस कश्ती को सलामती के पार जाकर लगा देता है। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अु अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, ये कौन है जो बादलों धुएं से पानी निकालता है। ये पानी को पहले हवा के कंधों से चढ़ाता है, ऊपर जाके ठंडा करता है, फिर हवा से उसको वजनी कर देता है, तो बादल का रूप धारता है, फिर और वजनी कर देता है, तो अपने वजन की वजह से जमीन पे गिरना शुरू हो जाता है। ये कौन शाह, ये कैसा शाहकार है और ये कौन इसके पीछे कारीगर है और सन्ना है, किसकी ये कारीगरी है। ये कैसे कतरा कतरा बारिश बरसती है। वअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फिर ये जमीन सब्ज चादर क्यों ओढ़ लेती है, फिर ये फूल क्यों खिल जाते हैं, इनमें महक कहाँ से आ जाती है। आम की कड़वी लकड़ी से मीठा फल कैसे निकल आता है और उसमें गूदा कहाँ से भरता है, रंग कहाँ से आता है, मिठास कहाँ से आती है। वअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, ये गाजर को सुर्ख कुर्ता कौन पहनाता है और ये मक्खी को पर्दों में तह दर तह कौन लपेटता है। क्या उसका निजाम है जो उसे पता है कि कपास को खोलना है वरना हाथ कैसे पहुँचे, और उसे पता है मक्खी को छुपाना है वरना कौवा एक दाना न छोड़े, तोता एक दाना न छोड़े। ये मक्खी की समझ है या कपास की सहन है कि वो फल लगाती है तो यूं फटती है और मक्खी फल लेती है तो यूं सुकड़ती है। मक्खी का सुकड़ना, कपास का फैलना और फटना, कौन ये कारीगरी कर रहा है। लकड़ी को तो कुछ समय है नहीं, लकड़ी को तो कुछ पता है नहीं, तो ये कौन है। फिर उस मक्खी का ऊपर नर है जिसने नीचे गिरना है, जब तक वो नर नीचे नहीं जाएगा दाना नहीं बनेगा। तो ऊपर सुराख छोटा सा है, मुमकिन है दाना इधर गिर जाए इधर गिर जाए, तो मक्खी अपने ऊपर बाल लगा लेती है, मसनूई विग लगा लेती है।
ایک بالوں کا ایک گچھا اپنے سر پہ سیرا باندھ لیتی ہے کہ اگر دانا وہ اوپر ادھر بھی گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو ادھر کے بال میں اٹک جائے، ادھر ہو تو کوئی نہ کوئی بالوں سے کھینچ کر آہستہ 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 جا کر پردوں کے اندر پہنچا دے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ دانے وجود میں آنا شروع ہو جائیں. یہ کون کر رہا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو مکی میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں، شفاعت میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں. یہ گندم کو کس نے علم عطا فرمایا کہ دانے کے اوپر خاردار مونچھیں اگا لے، ورنہ طوطے کھا جائیں گے، کبے کھا جائیں گے، بٹیر کھا جائیں گے، چیچر کھا جائیں گے، چڑیل کھا جائیں گے. ایسی تیز دھار مونچھیں اپنے اوپر اس نے اگائی، نہ بیٹھ سکے کوئی، نہ چونچ مار سکے، نہ آگے کوئی پہنچ سکے. یہ گندم کو عقل سمجھ سے آ گئی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. یہ رینگنے والا بے پاؤں کے دوڑا جا رہا، یہ سانپ اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے، یہ 2 پاؤں کا کیسے بھاگا جا رہا ہے، یہ 4 پاؤں کا کیسے بھاگ رہا. اور جب میں لیٹا ہوا میں نے کہا چھپ کی چھت پر ہوں الٹی جا رہا ہے. میرے جی میں آیا یا اللہ کیا تیری قدرت ہے، اور تو نے چھپلی کو الٹا چلایا ہوا، یہ گرتی ہی نہیں، یہ گرتی ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہم بھی تو سارے زمین پہ الٹے چل رہے ہیں، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہے، سر میرا ہوا میں ہے، آپ سب الٹے بیٹھے ہیں، آپ سب الٹے بیٹھے ہیں، آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور آپ کا سر ہوا میں کھڑا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو یوں تصور کریں یوں. یہ کون ہے جو الٹا لٹکا کے بھی سیدھا چلاتا ہے اور زمین کو لٹوں کی طرف گھما کے بھی خالد بن ولید کے مدرسے کو گرنے نہیں دیتا؟ یہ کون ہے جو دہاڑی کے بازاروں کو تھرکنے نہیں دیتا؟ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. کبھی گھومنا محسوس ہوا، کبھی دوڑنا محسوس ہوا. امن جعل الارض قرارا. اب اس آیت کو سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. کس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا کہ گھومے بھی بھاگے بھی، رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ، گھومے تو 1000 میل فی گھنٹہ. نہ تو میں چکر آئیں، نہ تو میں اڑنے دے، نہ تو میں بھاگنے دے، تو میں پکڑ کے رکھے، سنبھال کے چلے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. دریا کیسے بہ پڑے؟ وجعل لها رواسی. پہاڑ کیسے کر گئے؟ وجعل بین البحرین حاجزا. کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا تو لاؤ. پھر اللہ گلا کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون. تم ہی ہو مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہو. بل اکثرهم لا یعلمون. دہاڑی والے اکثر مجھے نہیں جانتے. قلیلا ما تذکرون. تھوڑے ہی ہیں میں جنہیں یاد آتا ہوں. تعالی عما تعالی اللہ عما یشرکون. تمہاری سب غلط بنیادوں سے میں پاک ذات ہوں. وبث فیہا من کل دابہ. جانور بھاگ رہے، پرندے اڑ رہے، زمین پہ دوڑ رہے، پانیوں میں تیر رہے، زمین کے اندر چل رہے، زمین کی تنوں میں بھاگ رہے اور پہاڑوں کی کھو میں چل رہے. یہ کیا مالک الملک کا نظام ہے. کنگرو ایک آسٹریلیا میں پایا جانے والا جانور ہے جس کے نیچے ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، آگے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، مادہ کے آگے تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں. اس کا بچہ پورا پیٹ میں پروان نہیں کرتا، چند مہینے کا ہو کر وہ باہر آ جاتا ہے. باہر آ کر مادہ اسے اس تھیلی میں ڈال دیتی، باقی پرورش اس کی تھیلی میں ہوتی ہے. ایک تھن کو وہ منہ لگا لیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد دوسرا بچہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اٹھا کے تھیلی میں ڈالتے ہیں، وہ دوسرے تھن کو منہ لگاتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے تیسرے کو، پھر چوتھا ہوتا ہے چوتھے کو. جو پہلا بچہ تھا اس کو غذا کا جو معیار دودھ کا چاہیے وہ اب بدل چکا ہے کیونکہ وہ 3 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو بعد میں بچہ آیا ہے وہ 2 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو اس سے آگے بچہ ہے وہ 1 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو چوتھا بچہ ہے وہ آج پیدا ہوا ہے. ان چاروں کو الگ دودھ کی نوعیت چاہیے، ان چاروں کی غذا الگ ہے. وہ عرش پر بیٹھ کر ایک حوض سے 4 قسم کے دودھ اس کے تھنوں سے نکالتا ہے. 4 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، 3 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، 2 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے. پیچھے حوض ایک ہے، آگے شکلیں بدلتا چلا جاتا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. یہ ہے تمہارا حقیقی رب. ارے بے وقوفو کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ قرآن نہ ہوتا تو کون بتاتا کہ خالق کون ہے، کون بتاتا مالک کون ہے.
کون بتاتا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو قرآن بولا ہے تم آزاد نہیں پیدا ہوئے، بیکار نہیں پیدا ہوئے، خود نہیں پیدا ہوئے. ہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم خلقوا من غیر شیء، ہم خلقوا من غیر شیء. اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ بولو جواب دو. اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جیسے سوال کر رہا ہوں. اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ سائنس نے بتلا دیا ہے کہ اپنے آپ نہیں پیدا ہو سکتے. ہم کو پہلے پتا تھا. اگلا تصور، ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. یہاں بھی آ کر علم عاجز ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، ہم خود بخود بھی نہیں بن سکتے. کوئی صانع ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا. کسی اور نے، وہ کون ہے؟ اس کا علم دنیا کے دانشوروں کے صحیفوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے. اس کے لیے قرآن آیا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے. سمجھے بھائی، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کیا کروں، تو میں نے بیچ کا راہ نکالا. قرآن ایسی چیز ہے، لوگ عوام کے پر سیکھنا بھی فرض، علماء پر تحقیقات تک فرض ہو جاتی. عوام کے لیے اس کی مراد سمجھنا تو فرض ہے کہ ہم سے کہتا کیا ہے. خود نہیں سمجھتے تو علماء سے پوچھنا فرض ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کہتا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے اے بہاڑی کے مسلمانوں، اے سینگی کے مسلمانوں. اور ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کچھ کے بعد کہنا کیا چاہتا ہے. جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ کروانا چاہتا ہے، کسی چیز کو روکنا چاہتا ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی دفعہ پکارا ہے. ایسے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کوئی نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے. میں نے دیکھنا چاہا کہ اللہ ہم سے کتنے مطالبے کرتا ہے. جو لمبی چوڑی آخرت کی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، مطالبہ کتنا ہے تو آپ حیران ہوں گے. کل 89 دفعہ 99 دفعہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اس کو علماء نے قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیا ہے. لہذا یہ مل جائے تو پھر 90 دفعہ، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ 99 دفعہ. اور اس میں بھی تکرار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. تکرار، کئی حکموں کا تکرار. پھر کچھ احکام ایسے ہیں جو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھے، آج ان کا حکم ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھی. تو کچھ چیزیں وہاں ختم، کچھ تکرار. اور جب سارا نکالا، مجھے عدد یاد نہیں رہا، جب سارا نکالا تو کوئی 35-40 باتیں اللہ نے ہم سے منوائی ہیں، اور تاکہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت لے لو. بھائی میرے عزیزو، قرآن نہ ہوتا ہم تو اندھے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے. وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح. ہوائیں گرم کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ کبھی ٹھنڈی تھی، ابھی گرم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا رخ کیوں بدل رہا ہے؟ یہ کبھی صبا بن جاتی ہے، کبھی دبور بن جاتی ہے، کبھی عاصف ہے، کبھی قاصف ہے، کبھی یقین ہے، کبھی سرسر ہے، کبھی مرسلات ہے، کبھی ذاریات ہے، کبھی ناشرات ہے، کبھی حاملات ہے. ایک ہوا کے اتنے نام. یہ رنگ کون بدلتا ہے؟ والسماء المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کرتا ہے؟ کہا آنکھیں کھولو، دل کے اوپر سے شہوت کی پتیاں ہٹاؤ اور دل کی آنکھیں کھولو تو تمہیں نظر آئے گا آیات، نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے ان لہذا الخلق خالق، کوئی ہے صحیح اس کائنات کا خالق. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں تمہیں ایک ایک جگہ پر، کائنات میں، دھرتی پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، میدانوں پر، صحرا کے وسط میں، سمندروں کے وسط میں، پہاڑوں کی غاروں میں، حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذات میں دکھا دوں گا کہ کوئی ذات ہے جو سارے کائنات کا مالک اور خالق ہے. بھائیو، اس اللہ سے اثر لینا اس کا رواج ختم ہو چکا ہے.
تو انہیں قرآن نے بتایا کہ اللہ ہے، پھر قرآن نے بتایا کہ فارغ نہیں، بیکار نہیں، فضول نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم بیکار نہیں، ہم فضول نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدى، کیا تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. نہیں، آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں. ہم کس کے پابند ہیں؟ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا کس کے پابند ہیں. اس کو بھی قرآن نے آ کر بتایا فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ہم اللہ کے محبوب کے طریقوں کے پابند ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اللہ کی مان کے چلنا پر فرض ہے. کیسے مانے پتہ کوئی نہیں تھا، کیا طریقہ ہے پتہ کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات افضل کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ وسیلہ بنایا. اگر بس جو اس کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر یعنی اسرائیلیات کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کچی بات کبھی نقل نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے نبی اعلان کر دو، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے بتا دو سارے راستے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں. اب ایک راستہ کھلا ہوا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تیرے پیچھے چلتے ہوئے آئیں تو مجھ تک پہنچ جائیں گے. باقی سب دروازے بند ہیں، سب دروازے بند کر دیے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کل حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا بنایا. لواء الحمد، آپ نے کہا جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. لوگ خاموش میں فقیر، لوگ مایوس میں امیدیں دلانے والا، لوگوں کے قدم پکڑے گئے میں ان کی شفاعت کر کے انہیں چھڑوانے والا. تو بندوں کو رب سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو واسطہ بنایا اور انہیں اور نبیوں پر فوقیت بخشی. صرف ایک سطر قرآن کی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، میرا سینہ تو کھول. اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. لیکن حبیب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، اللہ میرا کام تو آسان کر دے. اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کے بوجھ اٹھا دیے. اب خلیل اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، ہمیں درود ابراہیم سکھایا گیا. لیکن اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آدم علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، آدم سے ہم نے عہد و پیمان کیے تھے، وہ بھول گئے. بابا آدم بھول گئے. اپنے نبی کو کیا کہا سنقرئک فلا تنسى، یہ نہیں بھولے گا، یہ میرا حبیب نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام بھول گئے، میرا حبیب نہیں بھولے گا. نوح علیہ السلام سے کیا کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. ایک بات پسند نہیں ہے، بیٹے کے بارے میں کیوں دعا کی؟ دیکھو اس کی میرے پاس ایک تعویل ہے کہ بیٹے کے بارے میں کیوں دعا کی. آپ نور علیہ السلام کے گیتوں کے طلبہ بھی بیٹھے نا، اس لیے ایک بات درمیان میں شامل کر دوں، ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے زیادہ وہ مفید نہ ہو. نور علیہ السلام کی دعا پہ غور کریں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یعنی کہ لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، لا تکن مع الکافرین. یہ لفظ مع سے ایک مطلب نکل سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر اپنے بیٹے کا کفر چھپا ہوا تھا، مستور تھا، پتہ نہیں تھا، وہ نفاق سے چل رہا تھا. اس لیے وہ کہنے لگے بیٹا کافروں کے ساتھ تو نہ ہو، یہی کا کافروں میں سے نہ ہو جا. لا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے کافروں کے ساتھ مت ہو. لفظ مع سے یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر اپنے بیٹے کا کفر چھپا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا. تو مسلمان سمجھ کر اس کو تنبیہ کر بیٹھے آجا آجا آجا. خیر بہرحال یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سمجھے من اور مہا، من اور مہا، من تو شامل کر دیتا ہے نا، مہا ساتھ کرتا ہے. ساتھ چلنے والا ضروری نہیں کہ کافری ہو. ایک ڈبے میں ہندو بھی بیٹھے مسلمان بھی بیٹھے ہو سکتا ہے. ایک بس میں مسلمان بھی ہیں، اس کے اندر میں جاؤ مسلمان ہندو ایک ہی بس میں جا رہے،
تو معیت کے لفظ سے یہ عذر ہم نوح علیہ السلام کے لیے نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ سوال کیا تو نبوت جا سکتی ہے، نبوت جا سکتی ہے. اتنی سخت تنبیہ تھی کہ نوح علیہ السلام پکار اٹھے رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور ایک بات اپنے محبوب کے بھی پسند نہیں آئی، ایک بات اپنے نبی کی بھی پسند نہیں آئی. آپ نے تبوک کے موقع پر منافقین کو چھٹی دینا شروع کر دی. جو منافق چھٹی مانگتا آپ کہتے جاؤ، جو منافق چھٹی مانگتا کہتے جاؤ. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب اس پر اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اور تنبیہ کا قاعدہ یہ ہے پہلے تنبیہ کی جائے پھر اس کے بعد اس کو معاف کیا جائے. پہلے اس کو سرگرش ہو پھر اسے معاف کیا جائے. یہاں اللہ پاک نے کام اور کر دیا، دوسرا کام پہلے معافی کا اعلان کیا پھر تنبیہ فرمائی. معافی پہلے تنبیہ بعد میں. سبحان اللہ. کیا کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. لو بھائی سارا ادب کا قاعدہ ہی الٹا کر دیا. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ آپ کو معاف کرے گا نہیں کہ یا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے گا نہیں. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر کے فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو معافی ہو چکی ہے. لما اذنت لهم، تنبیہ بھی بڑی نرم الفاظ میں ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہے اللہ کا رسول کتنی بلندیوں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تتبع الہوی، اپنے نبی کی صفائی پیش کر رہے ہیں. ما ينطق عن الہوی، یہ تو خواہش کا بول نہیں بولتا، یہاں خواہش کا بول نہیں بولتا. موسیٰ علیہ السلام دوڑے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ طور پر تو بھاگے، قوم پیچھے وہ آگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تم پہلے کیوں آ گیا اور اتنے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جو میں ایک زبان حال سے بتا رہا ہوں، چلائی غلام کو آقا بلائے، غلام فوراً دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے. اب اس کو اس آیت سے لیا جا سکتا ہے اجلت الیک رب لترضی، ہم اولائی علی آثاری، اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں پر میں دوڑ کے اس لیے آیا تھا کہ تو خوش ہو جائے. نوکر کو بلائے، وہ کبھی چائے پی کے آؤں گا تو مالک کو غصہ آئے، فیوریٹ سے چھوڑے گی تو کہ وہ بولا تو جی لبیک میں حاضر، کہ یا اللہ میں تو اس لیے بھاگا کہ تو راضی ہو جائے. اب اپنے نبی کی بھی سن لو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. کچھ بڑے عجیب لاڈ ہیں اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے وہ کہتے ہیں کچھ دن وہی نہیں آئی حکمت بالغہ، تو قریش کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَى، اس کا رب اس سے چھوڑ گیا، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا. آج سنویں تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے شور تو نہیں دیا، بس یہ وہ شبلی والا پھول بن گیا. صاحب کو ہم دل گھٹا کیوں کیا اسی وقت جبریل آئے پھانکتے ہوئے. دیکھو جب بدگمانی ہو جائے نا تو خالی بات کرنے سے کام نہیں بنتا، قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں. جب بدگمانی ہو جائے تو قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں. اللہ کی بات تو بدگمانی سے پاک ہے، اور پھر بھی اپنے حبیب کے ناز برداشت کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. چلے ایک ماحول کی بات سمجھو. جب بدگمانی ہوتی ہے تو عام قسم اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں نے کوئی برا نہیں سوچا، آپ میری کوئی رنجش نہیں، ایک قسم دو قسم. پھر آدمی چہرہ پڑتا ہے، ابھی تسلی نہیں لگتی معلوم ہوتا ہے میرے یار کو، تو پھر آدمی پچھلی کہانی شیئر کر اللہ کے بندے سلام موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا. تو اب بتا کیا یہ ساری باتیں نہیں بتاتی کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں؟ ہو واقعی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے ہی اسلوب میں کلام کو لے کر آیا. کیا نہیں پتا چلے کہ اللہ اپنے محبوب کے کتنے لاڈ برداشت کر رہا ہے، ورنہ اللہ کیا دیتا میں راضی ہوں ناراض نہیں، بات ختم. قرآن ایسے خوبصورت انداز میں اللہ نے اتارا ہے. اللہ ذرا بھائی ضرب نہ ہوا گاربن کی طرح اتار دیتا تو کیا مشکل سے پڑھو نماز، چل بھائی پڑھو نماز، پڑھو تہجد. کیسا حسن قائم کرتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
کہنا تو اتنا تجربہ پڑا کرو جلکاتی کی بات، اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا کہ بس آدمی مر مٹے. پر ہماری مصیبت یہ ہے ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایسے جیسے پٹھان کے سامنے غالب کا شعر پڑھنا. مجھے کیا خبر کہ کیا کہا گیا، ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کیسے بولتا ہے کیا بولتا ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن یاد آ گئی، میں درمیان میں جڑ دوں، میرے ذہن میں نہیں تھی. ایک بدو نے آیت سنی فصلہ دینا تو امر عن المشرکین تو سجدے میں کرے گا، نہیں پتا قرآن ہے بڑا سجدے میں. ابو بیٹھے گا کس کو سجدہ کر رہے ہو، کہنے کہ اس کلام کی عظمت کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ انسانی کلام نہیں ہے. سبا محلہ کا کبھی پڑھائی جاتی تھی، اب تو قصہ پاری نہ ہو گئی. تو جب قرآن یہ 7 قصیدے لڑکے ہوئے تھے بیت اللہ نے، اس کے برابر کا ابھی تک کسی شاعر نے کلام نہیں کہا تھا. ایک زمانہ گزر گیا، کوئی کلام ان پر پڑھ نہیں سکا کہ نبوت ملی، ہمارے آقا کو قرآن اترنا شروع ہوا. قرآن سنتے گئے قصیدے اتارتے گئے، سنتے گئے اتارتے گئے، سنتے گئے اتارتے گئے. ایک قصیدہ رہ گیا امر القیس، وہ مر گیا تو کدین زندہ تھی، مطلب تو بھی اتار دے، دیکھتے نہیں کیسا کلام آ رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا. اس کے کلام میں گرمی بھی بہت ہے، بڑی تپش، بڑی حرارت اور بڑا ردم ہے، طاقتور. شفا نقص من ذکرى حبیب ومنزل بشق اللواء بین الدخول فحوملی فطوبها فالمقرات لم يعط رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الأرحام في عرصاتها وقيامها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل غدا ثمرات الحي ناقص حنبلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم بارس من معظلي ففاضت دموع العين مني شبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا ہے. عنیزہ کے عشق میں 90 اشعار کا یہ قصیدہ ہے. ایک آیت آئی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. قرآن سارا فصیح ہے، قرآن کی سب سے فصیح آیت اور سورت ادب کا مرقع شاہکار. 19 الفاظ اور 21 انواع بلاغت، الفاظ 19 اور اقسام فصاحت اور بلاغت 21. میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے اتنا بڑا حدیث کہاں ہے، کئی سال مدینہ کی لائبریری میں ڈھونڈتا پچھلے سال ایک پرانی تفسیر پڑی تھی، معلوم ہوتا تھا کسی نے کبھی اس کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. وہ میں نے ایسے ہی اٹھائی اور اس سائٹ کو کھولا تو اس میں ساری انہوں نے 21 اقسام بیان کی ہیں، مجھے کبھی یاد نہیں ہے لیکن 21 کی 21 انہوں نے بیان فرمائی. اور یہ نیچے لکھا تھا کہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ الفاظ چھوڑے ہوں اور اقسام بلاغت زیادہ ہوں. یہ قادر مطلق کا کلام ہے، اسی کا اعجاز ہے. ہاں میرے بھائیو، قرآن ہمارے لیے ناآشنا بول بن گئے. بڑا ڈاکٹر ہے، ہائے کتنے درد کی بات ہے. ایک اللہ کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. کیا کمایا اس میں، کیا زندگی پر اتنا محنت کی. تو اللہ کے لاڑ دیکھو، لاڑ وہ بات سمجھا بھائی، فلاں موقع چاہیے، فلاں موقع چاہیے، فلاں موقع چاہیے، مجھے اللہ کی قسم، مجھے خدا کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم. اب ادھر آؤ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس چمکدار دن کی قسم اور ایک اندھیری رات کی قسم. یہ تو ایک عام ترجمہ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک اور ترجمے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے شانوں سے بکھری زلفوں کی قسم. رات نے اپنی زلفیں بکھیری، یہ واللیل اذا سجا، تیری ان زلفوں کی قسم جو تیرے شانوں پہ بکھرتی ہیں. یہ ترجمہ میرے دل کو زیادہ لگتا ہے. ماں بچہ کا رب کا وما قلا، میں نے کوئی نہیں تمہیں چھوڑا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ 4 دن کی دنیا ہے، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو آگے تو میں نے جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں پکڑانی ہے. تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکتا. لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا، تیرے بغیر کوئی بول نہیں سکتا. سب کچھ تیرے لیے اتنی
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें इतना दूंगा कि तो खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ये आयत हुजूर की शान में कुरान में सबसे बुलंद है। इतनी बात तो खत्म हो चुकी थी, अल्लाह फिर बोला तुझे याद नहीं? और मैंने आपको अपना मुहावरा पहले बताया। अब देखो अल्लाह कह रहा है तुझे याद नहीं मेरे नबी, तो यकीन था मैंने तुम्हें ठिकाना दिया। अब भला मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ? तुम्हें याद नहीं तुझे मेरी तड़प थी, तुझे मेरी तलाश थी, तो मेरी तलाश में परेशान था, तो मैंने अपना आप तुझ पे आश्कारा कर दिया। भला मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें देखा तेरे बड़े तंगी थी, मैंने एक मालदार औरत से तेरी शादी करवा दी, अब बता क्या मैं तुझ पे नाराज हो सकता हूँ? इसके बाद भी लोग हुजूर की सुन्नतों को दवा करते हैं। ये आप ये उलमा मुजरिम हैं, ये नहीं बता रहे लोगों को अल्लाह के नबी का मकाम कि एक सुन्नत की क्या कीमत है। इन जिम्मेदारों को पता है एक स्प्रे की क्या ताकत है। इनको कह दो एक स्प्रे ना करो, एक स्प्रे भी करेगा, ले करो काम ठीक है, ना करो काम ठीक है। आज मौलवी आप चौड़ा तो उन्हें दिमाग खराब हो गया, हर क्या चुंडी खा जा रहे। अच्छा, एक स्प्रे के होने ना होने के तो नफे नुकसान मालूम है, एक सुन्नत के करने ना करने के नफे नुकसान का कोई पता कोई नहीं। तो हमें कुरान ने बताया कि अल्लाह से जुड़ना है तो इसके हाथ में हाथ दो। एक बतू आया कहने का या मोहम्मद हमें लब्बई, तो तीन बातें हमें बड़ी अजीब लगती हैं। उन्हें आपने कहा क्या? तो कहते हैं हम अपने बाप दादे का दीन छोड़कर तेरा दीन कबूल करेंगे। भला कोई अपने बाप दादे के तरीके भी छोड़ता है? अच्छा। दूसरी तो कहता है ईरान फतह हो जाएगा, रूम फतह हो जाएगा, खाने तो रोटी नहीं, पल्ले खाने नहीं, ईरान कैसे फतह होगा, रूम कैसे फतह होगा? अच्छा। तीसरी क्या है? तो कहता है मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, फिर खबरों से उठाए जाएंगे। कोई उठ के आया बताने के लिए? साहब ने मुस्कुराकर फरमाया लाल हयात तेरी जिंदगी लंबी होगी। लाला का जब अल्लाह का नबी जब लाला कहते थे तो वो यकीनी होता था, अमीर है तेरी जिंदगी लंबी होगी, तू देखेगा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, तू देखेगा ईरान रूम के खजाने टूट के मदीने आएंगे। और बाकी रही तीसरी बात तो वाला आपको का भैया कहा है तो मैं तेरे हाथ को पकड़ूंगा क़यामत के दिन, वाला कहा दे। और आज के दिन इस मजलिस में जो तेरी मेरी बात हो रही है मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। वो कहेगा मैं ना मानूं और वापस चला गया। मक्का फतह हुआ, सारा अरब मुसलमान हो गया, वो नहीं माना। हुजूर दुनिया से चले गए, सारे अरब का रुख इस्लाम की तरफ हुआ, वो नहीं माना। ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, फिर वो डर गया, कहने का दो तो हो गई, तीसरी भी जरूर हो जाएगी। फिर मुसलमानों के मदीने हिजरत करके आ गया। हजरत उमर उसकी मुलाकात को चल के जाया करते थे, जब मस्जिद में आता था तो उसका खुसूसी इकराम फरमाया करते थे और क्या कहते थे, ये पक्का जन्नती है। जिस वजह से इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और इसे इसकी बात याद दिलाऊंगा, और महशर में जिसका हाथ अल्लाह के नबी ने पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले नहीं छोड़ेगा। लिहाजा ये पक्का जन्नती है। तो भाइयों अपने हाथ छुड़ा लो नफ्स से, शैतान से, कौम से, बरादरी से, रस्म से, रिवाज से, और हाथों को दे दो अल्लाह के नबी के हाथ में। उनकी परवाज अर्श की तरफ है, आपको भी ऊपर पहुंचा के ले जाएंगे। ये उलमा ये तलबा के जिम्मे है घर घर जाकर लोगों को बताएं, वो बेमंजिल हो चुके हैं, बेराबर के हो चुके हैं। ये गिला आपसे होगा, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तुम क्यों रहबर बने थे, तुमने क्यों बुखारी पढ़ी थी, तुमने क्यों मुस्लिम पढ़ी थी, तुमने क्यों जलालैन पढ़ी थी? काफिले तो लुटते हैं, हमले तो होते हैं, डाकू तो पड़ते हैं, भेड़िए तो हमले करते हैं। आसमान सो जाए तो उसका ये उधर काबिले कबूल नहीं, मुझे पता नहीं चला। रहबर सो जाए और काफिला भटक जाए तो उसका ये उधर कबूल नहीं कि मैं सो गया और काफिला भटक गया। नहीं 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 नहीं, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। डाकू तो पड़ेंगे, शैतान आएगा, नफ्स आएगा, मकरो फरेब के जाल आएंगे, यहूदियत लिबादे तोड़ेगी, नसरानियत नए नए रूप में आएगी, दहरियत अपने मक्कारी के जाल फैलाएगी। तुम कहाँ सोए पड़े थे, तुम कहाँ सोए पड़े थे? सारी दुनिया के इंसानों को यह मंजिल बताना ये पूरी उम्मत के भी जिम्मे है, इनके भी जिम्मे है। इन पर उलमा पर खास तौर पर, आवाम पे आम तौर पर, उलमा बिलखुसूस वलतकुन मिनकुम उम्मह,
اس کی تعبیر علماء سے کی جا سکتی ہے. کنتم خیر امہ، ساری امت اس سے مراد لی جا سکتی ہے. ساری امت مراد یہاں آئیو. قرآن میں تو ہم نے منکر کا نہیں، قرآن نے بتایا جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، موت ہے. یہ قرآن نے خبر دوں. انہا لذا نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی، دھڑکتی ہوئی، مچلتی ہوئی، ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. القرآن پکار پکار کے بولا ارے بھائیو جہنم ہے، ارے لوگوں جہنم ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کا نبی پکارا بچو آگ سے، بچو آگ سے، وہ بڑی بھڑکنے والی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن پکارا بچو جہنم سے، بچو جہنم سے. ویسی دردناک ایسا یومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يسقى من ماء شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ. اور خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. یہ قرآن اس طرح خوفناک انداز میں جہنم کو چھیڑتا ہے. بھائی اللہ کے واسطے اس سے بچو، لوگوں کو بچاؤ. ایک اور انجام کی راہبری کرتا ہے. طریقہ قرآن کا طرف دیکھو. اتاک حدیث الغاشیہ، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں متوجہ کر. حل اتاک، حل اتاک، آپ کو پتا ہے، آپ کو خبر ہے. پہلے متوجہ کرنا پھر بات کرنا. تو یہ ہو گیا جاتے چھٹ اس کے منہ پہ ممتا، اس کے کان ادھر منہ ادھر. تو یہ ہو گیا یہی کہ حل اتاک کتنا کہہ کر ہمیں اپنی طرف پھیر لیا. حل اتاک کچھ معلوم بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے. پہلے اتنا کہا تو ایک دم کان لگ جائے. آپ سن سکیں جی کیا؟ حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ وہ جو دن چھا جائے گا چادر کی طرح. نہیں ہمیں تو نہیں پتا تو مجھ سے سن لو. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اس خوفناک انداز سے جہنم کو اللہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دل پھٹ جاتے. وہ تھے دل والے، کتنے لوگ مر گئے آیتیں سن سن کر، پھٹ گئے دل ان کے، اور کتنے مر گئے جنت سن سن کر. اچھا قریب تھا کہ ہم مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتے. ہے امید کا پنچھی گگن میں ڈوب جاتا. ایک دم اللہ نے فیصلہ بدلا. نہیں ڈرو نہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے. لکھا یہ راضیہ، اپنی محنت سے آج راضی ہوں گے. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت. کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے. فی جنت عالیہ، اونچی جنت. کیا اس میں؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول بکواس نہیں ہے. کیا؟ فیہا عین جاریہ، ایک دم اللہ نے آپ کو اٹھا کر ایک سمندر پر پہنچا دیا. ایک سمندر ہے، ایک شہزادہ ہے، ایک بادشاہ ہے جس کے عیاشی کے خیمے لگ چکے ہیں، حکام جم چکے ہیں، گاؤں تکیے بچ چکے ہیں، تخت لگائے جا چکے ہیں، پیچھے گاؤں تکیے بچھائے جا چکے ہیں، قالین ایسے پھیلائے جا چکے ہیں. آپ کو تصور میں اللہ پاک نے ساحل سمندر پہ پہنچا دیا. یہ جو دنیا کے مالدار ہیں یہ سمندر کے ساحل پر عیاشی کی محفلیں لگاتے ہیں. تو کہاں پہنچا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ. پہلے یہ کہا کہ کوئی بدماشی کی محفل نہیں، کوئی گناہ کی محفل نہیں، حلال محفل. فیہا عین جاریہ، چشمے. اور کیا؟ فیہا سرر مرفوعہ، اسی کے دائیں بائیں تخت قوم من رحیق، رحیق کی شراب. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافور کی شراب. عین فیہا تسمى سلسبیلا، سلسبیل کی شراب. جام بھرے جا چکے ہیں. اقواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، قالین بچھ گئے، زرابی مبثوثہ، اور گاؤں تک یہ لگ گئے. اور یہ محفل ہے پینے پلانے کی، کوئی خود اٹھا کے پی رہا. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کئیوں کو فرشتے پلا رہے، بیویاں پلا رہی، حوریں پلا رہی. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ایک نظر اوپر دیکھا تو عالم ہی نرالا نظر آیا. خدا خود میر مجلس بود، شب جائے چمن بودم، وہاں اللہ خود پلا رہا تھا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا.
ارے تصور تو کرو, ارے سوچو تو صحیح, ذرا تصور تو کرو, آنکھیں تو بند کرو, عالم بالا کو تخیل میں تو لاؤ کہ اللہ خود میر مجلس ہو, اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہو, اپنے ہاتھوں سے ہونٹوں کو لگا رہا ہو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ ہے تمہاری محنت کا صلہ جو اللہ تمہیں دے چکا ہے. اللہ تمہیں دے چکا ہے. یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم تو مر گئے تھے, مر گیا مٹی ہو گیا, آگے کچھ بھی نہیں. ہماری تو زندگی آگے سے شروع ہوتی ہے. موت ہماری موت نہیں, موت کو چھپ جانا ہے, عالم دنیا سے منتقل ہو جانا ہے. عالم آخرت میں جہاں بقا ہے, فنا نہیں, قرار ہے, قرار ہے, قرار ہے, دار القرار, بقا, دار البقا, دار القرار, دار السلامہ, دار الخلد, جنت عدن, جنت الخلد. کیا کیا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے. اس میں جنت الفردوس ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. اینٹیں, گارا, سیمنٹ, درخت, نوٹ, فلک, عورت, دنیا کی لڑکی کو یہ میک اپ کرنے والے میک اپ کر کے 1 گھنٹے میں ایسا بنا دیتے ہیں کہ پری نظر آتی ہے. ذرا سا پانی لگا وہ گیا, ذرا سا پسینہ ہے وہ سب کچھ گیا. اور اصل بنیاد دارا مٹی سے شاپ پکانا. ذرا جنت الفردوس کی لڑکی کو دیکھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ساری حوروں کو جنت کو امر کن سے بنایا, پر جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میں خود بناؤں گا. ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی. وخلق الفردوس الاعلی بیدہ, میں ساری چیزیں چھوڑ کر کے ایک لڑکی کو پیش کرنے لگا ہوں. اللہ نے اس کے دانت خود بنائے, ہونٹ خود تراشے, ماتھے کو بلندی خود دی, مانگ میں سندور خود بھرا, بالوں کو لمبائی خود عطا فرمائی, چمک خوشبو خود عطا فرمائی. اس کے وجود کو, اس کے جسم کو, اس کی اٹھان کو, اس کی لمبائی کو, چوڑائی کو, اس کے پیٹ و خم کو, ایک ایک چیز کو اللہ ہاتھوں سے بنا رہا. پھر اسے جو کپڑے پہنائے وہ تو خود تیار کیے, جو دوپٹہ اڑایا وہ تو خود تیار کیا, جو زیور پہنایا وہ تو خود تیار کیا, دانتوں کو چمک خود عطا فرمائی. جب وہ مکمل ہو گئی تو اس کے چہرے پر اپنے چہرے کے نور کی تجلی ڈالی. اچھا, ایک دفعہ بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ مزید سجائے گا. قیامت تک اللہ کے ہاتھوں سے سج رہی. سوچو تو صحیح ہو کیا سے کیا بن رہی. یہ صرف ایک مسجد ہے, اور اس کی لکڑی پر محنت ہوئی کیا حسن پیدا ہو گیا, محراب پر محنت ہوئی کیا حسن پیدا ہو گیا. ابھی اور اس پہ کام ہونے والا ہے تو اس کی یہ ساری بدصورتی چھپ جائے گی, پھر ایک اور شاہکار نظر آئے گی. لیکن اس پر سوال مقدر ہے. كل بيت وإن طالت سلامتها يوما ستدركهن النكباء والحذر. اور ایک گھر اللہ نے بنایا, اینٹ خود لگائی, چارہ لگایا, سیمنٹ لگایا, سب کچھ لگایا, پھر مکمل کر کے روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو مزید سجا رہا. بولو وہ گھر کیسا بنا. اس پر بٹھائے گا, بیوی کو پہلوں میں بٹھائے گا, نہریں نیچے بہائے گا, درخت کو اوپر جھکائے گا, سائے لمبے پھیلائے گا, پرندوں کو سامنے اڑائے گا, غلاموں کو کمر بند کر کے کھڑا فرمائے گا, نعمتوں کے جال دکھائے گا, لذتوں کے دریا بہائے گا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد فرشتوں کو کہے گا جاؤ سلام کرو. فرشتے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم بما صبرتم. فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ چڑھے گا. ابھی وہ نشہ اترا نہیں ہوگا, ایک دم عرش کے پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. لوگ فکر کے شوق کے پرویز مشرف کو ملنے کے شوق چڑھ رہے ہیں, اللہ سے ملنے کا شوق ہی کوئی نہیں. اپنے جیسے ایک انسان کے تعلق بنانے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اپنے رب سے تعلق بناؤ, حکومت خود غلام ہو کے قدموں میں آ کے گریں گے. بھائیو, یہ ہماری منزل ہے جس کا پتہ قرآن نے بتایا. میرے عزیزو, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, جان مارو. یہ جان جوکھوں کا کام ہے, یہ سوچے سوچانے کی چیز نہیں ہے. تروم العزت تنام لیلا تغوص البحر من طلب الليالي ابا بکر دعوتك لو عجبت الى ما فيه حظك لو اقلت الى علم تكون به اماما
مطاعن ان امرت و ان نہیت. یہ ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت فرمائے. 7ویں ہجری کے عالم ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ البیر ایک جگہ تھی اندلس میں. وَيَجْدُ مَا بِعَيْنِكَ مِنْ غِشَاهَا وَيَهْدِيكَ الطَّرِيقَ إِذَا ضَلَلْتَ وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجًا وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا عَرَيْتَ وَكَنْزٌ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِصًّا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده شقا شدقت فلو قد ذقت من حلوى وطعما لآثرت التعلم واجتهدت وما ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر لزينتها فتنت. ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے یہ پڑھ لے. ایک جس دن تجھے قرآن کا ذائقہ مل گیا تجھے کوئی عورت فرشتہ نہیں کر سکے گی, تجھے کوئی دنیا مسرور نہیں کر سکے گی, تمہیں کھانے بھول جائیں گے, تمہیں نیند کی لذت بھول جائے گی, تمہیں خواہشات کی لذتیں بھول جائیں گی اور تو انہیں میں ڈوب جائے گا. پھر جب اس میں ڈوبے گا تو اللہ تجھے سورج کی طرف ابھارے گا, پھر سر پہ عزت کا تاج رکھے گا, پھر وجود کو تقوی کی خوبصورت پوشاک پہنائے گا. جس محفل میں ہوگا تو ہی امیر کارواں ہوگا, تو ہی امیر مجلس ہوگا. میرے عزیزو قرآن سے جی لگاؤ اور میرے بھائیو قرآن والی زندگی اپناؤ. اس کو تبلیغ میں نکل کر سیکھنے کی محنت کی جا رہی ہے. یہ ساری امت کا کام ہے, ساری امت کی محنت ہے. قل هذه لي ادعو الى الله على بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اس آیت نے ساری امت کو تبلیغ والا بنا دیا. آپ ان سے کہیے دیکھو کہلوایا جا رہا ہے. کوئی عظیم الشان بات سارے قرآن میں آپ دیکھیں کوئی بڑی بات کہلوائی گئی. یہ ہے میرا راستہ اللہ, میں بلاتا ہوں بصیرت کی سوار ہو کر. یار نہیں جہاز نہیں, اس طرح کی جو سواری ہو سیرت ہے, بصیرت علم تقویٰ, یہ سواری. کون یہ کام کرنے والا؟ انا میں کرتا ہوں. اور کون کرتے ہیں؟ ومن اتبعنی, جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. بڑی مثال نبیوں کی. ہمیں گھر بیٹھ کے عبادت کرنا کافی نہیں ہے, ہمیں گھر بیٹھ کے عبادت کرنا کافی نہیں ہے. ہمارے لیے پھرنا مقدر ہے. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارے لیے بیٹھنا ہے ہی نہیں, پھرنا ہی ہے. اب ذرا کی تفصیل سنیے. کل کہیے کیا هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. ایک لفظ سبیل, ایک لفظ طریق, دونوں ایک دوسرے پر استعمال ہوتے ہیں, لیکن اپنی وجہ کے لحاظ سے سبیل اور طریق کا فرق میں آپ کو عرض کرنے لگا. طلبا بھی بیٹھے ہیں. طریق وہ راستہ جو پاؤں کے روندنے سے وجود میں آ جائے. تارا کا یا کرو کو, یہ تارا کا ہے. طرف پاؤں کی دھمک سے, پاؤں کے روندنے سے جو راہ بن جائے اس کو طریق کہتے ہیں. طریق کسی سے طریقت ہے. جو کوئی کسی نظام کے تحت, جو کسی ترتیب بنانے والے کے نظام کے تحت ہو کر وجود میں نہیں آتا, ایک یہ راستہ جا رہا ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. ایک گاؤں کے راستے ہیں, پگڈنڈیوں کے, کھیتوں کے. ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے اپنے گاؤں سے, تو ہم وہ جو راستے تھے اس پر جانے کی بجائے ہم کھیتوں کے بیچ میں سے گزرتے تاکہ راستہ مختصر ہو جائے. تو ایک یوں کے پاپ کھاتا ہوا زمین پہ سانپ نظر آتا تھا. وہ سانپ وہ راستہ تھا جو ہمارے قدموں کے روندے جانے سے وجود میں آیا. اس کو طریق کہتے ہیں. اس راستے پر نہ کوئی نشان نظر آئے گا, نہ کوئی اشارہ نظر آئے گا, اور آگے پتہ بھی نہیں کسی ویرانے میں جا کے ختم ہو جائے. ممکن ہے کسی منزل تک پہنچے, ممکن ہے کسی ویرانے تک پہنچے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو بنانے والے نے اپنے فہم سے, اپنی دانش سے, اپنے علم سے پہلے ڈیزائن کیا, اس کا نقشہ بنایا, پھر کسی ماہر انجینئر کو دیا. انجینئر نے ماہر معمار بلائے اور انہوں نے مل کر اس راستے کو وجود بخشا. اس کو کہتے ہیں سبیل. اس کو کہتے ہیں سبیل. اسبلا اتارنا, لٹکانا. اسی سے اسبال الازار,
اسبال الازار والمسبل ازارہ ہو، اپنی تہمت کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا. سبیل کا جو نقشہ بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، اس کا انجینئر اللہ کا رسول ہے، اور اس کے مستری معمار صحابہ اور رسول ہیں. سبیل طریقت طریق سے ہے، جو لوگوں کے تجربے سے ایک راستہ وجود میں آ گیا، وہ طریقت ہے. لوگوں کے تجربات، صالحین، زہاد، عباد، اتقیاء کے تجربوں سے ایک راستہ وجود میں آیا، وہ طریقت ہے. ایک راستے کو اللہ نے ڈیزائن کیا، رسالت معاد کے علم ہندسہ نے اس کی لکیریں لگائیں، اور صحابہ کے خوبصورت کاریگر ہاتھوں نے اس کو وجود بخشا. اس کو کہتے ہیں سبیل. یہ فرق ہو گیا طریق میں، سبیل میں، طریقت میں، سبیل میں. سبیل کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. اب ہذہ سبیلی کو اکٹھا کر دیں. ہذہ یہ اشارہ قریب ہے، تلک یہ اشارہ بعید ہے. اشارہ قریب یہ جو قریب کی چیز ہوتی ہے اسے دیکھنا آسان ہوتا ہے، اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اسے پکڑنا بھی آسان ہوتا ہے. ہذہ قریب، بالکل قریب. کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تبلیغ آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور خیرانوں آسان ہے. لفظ ہذہ مؤنث ہے، سبیل مؤنث بھی آتا ہے، سبیل مذکر بھی آتا ہے. ہذا سبیل، ہذہ سبیل دونوں طرح روا ہے. لفظ ہذہ میں دیکھو، یہ میں آپ کو فوائد قرآن بتا رہا ہوں، تفسیر قرآن نہیں بتا رہا. تفسیر قرآن وہی ہے جو ہمارے سلف صالحین لکھ گئے، ان کو کہتے ہیں فوائد قرآن، جو لفظ کی دلالت سے قواعد شرعیہ کی رعایت کر کے اخذ کیے جائیں. اگر وہ قواعد شرعیہ سے نہیں ٹکراتے اور عربی عبارت اس کی اجازت دیتی ہو تو اس کو فوائد قرآن کا نام دے کر لکھا جاتا ہے، جو قیامت تک چلتے رہیں گے. امام غزالی سے کائنات بھر جائے تو بھی قرآن کے علم سے ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا. تو اس کو تفسیر میں سمجھیں گے فوائد قرآن، فوائد جو الفاظ کی مہک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہذہ مؤنث ہے، گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے سن سے نازک عورت میں لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، یہ دین کا کام بھی بڑی نزاکت کا تقاضا کرتا ہے. یہ ڈنڈے سے نہیں چلتا، یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتا، یہ حکم سے نہیں چلتا، یہ محبتوں سے چلتا ہے، بڑی سلیقے سے چلایا جاتا ہے، بڑی رعایت کر کے چلایا جاتا ہے. یہ ایک دم ایک لاٹھی سے ہانکنے والا چکر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو مزاج سمجھ کر اس کے مطابق اس سے بات کر کے اس کو قریب لانے کا راستہ ہے. ہذہ تو قریب، آسان، قریب. آسان مشکل تو ہے، آسان کیسے ہے؟ ہماری فطرت میں شامل ہے. فطرت میں ہے تو مشکل، گھر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل ہے. پھر آسان کیسے؟ جو میری باتوں میں نقل متضاد آ گیا. ہاں آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مشکل اپنے ظاہر کے اعتبار سے، آسان ہے اپنی حقیقت کے اعتبار. ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی پلاؤ ہے تو اٹھتی ہے ناگواری کے ساتھ کہ مما کو پانی پلانا پڑے گا. بھائی کہتا پانی پلاؤ تو کہتی آپ تو تیرے ہاتھ روٹے ہیں. یا دیکھیں گھروں میں بہن بھائی ایسے کرتے ہیں، میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، خود کر لے، بہن کہہ رہے خود کر لے. ماں نے کہا تو پھر ایسے ناگواری کے ساتھ اٹھتی مرے ہاتھوں سے. یہی بچی جب چند سال کے بعد ماں بن جاتی ہے تو رات کو 20 دفعہ بچے کے لیے اٹھتی ہے اور کوئی گلا شکوا نہیں. اسے کہا جائے بیٹی تمہیں تو ایک گلاس پانی پلانا بھی مشکل تھا، تو بچہ ہمیں دے دے، ہم اسے پالتے ہیں تاکہ تو رات کو آرام سے سو سکے. وہ کیا ہے نہیں، اس کا دکھ بھی میرا سکھ ہے، اس کے لیے اٹھنا ہی میری راحت ہے. اتنا مشکل کام آسان کیسے ہو گیا؟ ممتا والی فطرت جاگ پڑی تو مشکل آسان ہو گئی. ہماری داعیانہ فطرت سوئی پڑی ہے. جس دن فطرت دعوت بیدار ہوگی اس امت کا ہر فرد سارے عالم کو ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کی دعوت دینے کے اہل ہے. فطرت سوئی پڑی ہے تو قریب، آسان، مشکل ساری بات سامنے آ گئی. ہذہ سبیلی. اب ان دونوں لفظوں کو جوڑیں تو ایک اور مطلب اس میں سے نکلتا ہے. ہذہ سبیل، یہ قرآن کا ایک لہجہ ہے. قرآن کے لہجے کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ادب سیکھنا پڑتا ہے. ادب اور ادب اہل ادب کے ساتھ بیٹھنے کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے. یہ اس میں جان مارے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تریق جمیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے قوت دلائل سے مزین انسان تھے. جب تکمیل ہو گئی تو لاہور تشریف لائے اور ادھر ایک اورینٹل کالج تھا،
اس میں ایک پروفیسر عربی ادب کا ماہر تھا، 1 سال اس کے پاس رہ کر عربی ادب پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود قریشی عربی مکی، 16 برس بنو حذیل میں رہے صرف عربی فصاحت سیکھنے کے لیے۔ میں سوچتا تھا امام شافعی خود قریشی عربی مکی، انہوں نے بنو حذیل میں کیسے 16 سال گزارے؟ کیا اتنی چھوٹی لوگ تھے؟ اس دفعہ اللہ نے مجھے وہ بات دکھائی۔ ہم حرم سے نکلے باہر، غار شور کے پاس ٹھہرے تھے، تو ہم نے ایک وین پوری کرائے پر لی۔ ایک ہمارا ساتھی پیچھے رہ گیا، ہم بیٹھے ہوئے، ڈرائیور سے ہمارے ساتھ نے کہا ذرا اے سی کھول دو، اس نے کھول دیا۔ مجھے پہلی حیرت تو یہ ہوئی کہ ڈرائیور سعودیہ کے اے سی نہیں کھولتے، اس نے اے سی کیسے کھول دیا؟ پھر ہم انتظار میں، وہ اطمینان میں، مجھے دوسری حیرت یہ ہوئی کہ یہ تو ڈرائیور تو ایسے شعلہ بن جاتے ہیں، کہتے جلدی لو جلدی لو جلدی لو، وہ ایسے اطمینان سے بیٹھا ہوا۔ اس کے اطمینان سے مجھے شرمندگی ہوئی اور میں خود بھاگا اور اس کو پکڑ کے لایا اور بٹھایا۔ جب وین چلی تو برابر میں بیٹھا ہوا ہمارا ساتھی تھا، اس نے ٹوٹی چھوٹی عربی میں اس سے بات شروع کی۔ جب انہیں بولنا شروع کیا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میرے کان لگے ایک ایک جملہ جیسے کوئی موٹی پرو کے نکال رہا ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، جھوٹا بلا ہے، میں نے تو ایسا پرسن کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہوتے ڈرائیور چلو کوئی عالم ہوتا، میں پیچھے سے اٹھا، میں یہاں کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا، وہ جو انجن کا ہوتا ہے نا ڈھکن، اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ شیخ ان تصویر لینا، ہمیں اپنا مذہب تو بتاؤ، تم ہو کون؟ مجھے تیری باتوں میں محض فصاحت کی محض دکھائی محسوس ہوئی ہے، کون ہو؟ کہنے لگا انا حذیلی، انا حذیلی، میں بنو حذیل میں سے ہوں۔ میں نے کہا میں پیچھے سے ہی پہچان گیا تھا، کوئی اور ہی شاخ ہے جس سے پھول کی مہک نرالی ہے۔ اور پھر ہم گئے، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا گیا، ہم نے اس کے ساتھ 100 ریال طے کیے تھے، میں نے اس کو 150 ریال دیا۔ میں کہا پوری فصاحت نے ہمیں غلام بنا دیا، بالکل ان پڑھ بدو۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ امام شافعی نے کیوں 16 برس بنو حذیل میں گزارے۔ جب بدوؤں کا یہ حال ہے تو حذیل کا پڑا ہوا کیسا ہوگا؟ تو قرآن کے کچھ لہجے ہیں جو ادب کی مناسبت کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ قل ہذہ سبیلی، کوئی میری راہ ہے، اتنی بات نہیں ہے۔ اللہ کچھ اور کہلوا رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر باہر گاڑیاں بھی کھڑی، سائیکل بھی کھڑے، جس کی نئی گاڑی ہوگی نا اس کو پوچھا جائے گا نا آپ کی گاڑی کون سی ہو؟ کہے گا یہ میری گاڑی۔ اس کے لہجے میں ایک فخر آ جائے گا، ایک اٹھان آ جائے گا، ایک سڑی گئی سے۔ اور جس کا سائیکل ہوگا اس سے پوچھے تیری سائیکل کون؟ آپ سے بھی ایسا ہوتی، وہ نہیں کہے گا یہ میری سائیکل ہے، وہ کہے گا کہ غریب بندی سواری ہے، یہ اپنی ہے، یہ اپنی ہے۔ اور اس کی جیپ ہو گئی نہیں رہے، یہ نفسیات کتنی عمر سے شروع ہوتی؟ میں اپنے دوست سے ملنے گیا، ایک بچی باہر نکلی، میں نے کہا بیٹی آپ کا کیا نام؟ 4 سال۔ میرا یہ نام۔ کورس میں 2 گاڑیاں کھڑی گراج میں، ایک سوزوکی، ایک نئے ماڈل کی ٹویوٹا۔ آپ کا کیا نام؟ میرا یہ نام۔ آپ کے ابو کا کیا نام؟ احمد۔ میرے ابو کا نام احمد۔ پھر اس کے بعد وہ بھاگی اور سوزوکی کو چھوڑ کر ٹویوٹا پہ انگلی رکھی، جن کی یہ والی گاڑی ہے، یہ 4 سال کے بچے کی نفسیات، جن کی یہ والی گاڑی ہے، میرا پیور سوزوکی والا نہیں ہے، ٹویوٹا والا ہے۔ اب سمجھ میں ہے لہجے سے بات کیسے رنگ بدلتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے قل ہذہ سبیلی، میرے نبی خبر نہ دو، فخر سے خبر دو، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ میں کاٹن گروور نہیں ہوں، گنا گروور نہیں ہوں، میں وہی آئس فیکٹری والا نہیں ہوں، رائس مل والا نہیں ہوں، حکمران نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ آپ میرے لہجے کو محسوس کر رہے ہیں؟ میرے لہجے میں فخر پیدا ہو گیا، یہ فخر اس قرآن کے 2 لفظوں میں چھپا ہوا ہے۔ اے میرے نبی بولو ہذہ سبیلی، جو فخر ہے نفاذ میں، میرے اردو میں اتنا ترجمہ ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا لہجہ کوئی بدو ہوتا تو اس کی نقل اتار کے دکھاتا۔ بدو اپنی اصل زبان والا، ہم تو نقل اتار نہیں سکتے۔ یہ ہے میرا راستہ، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تمہارے دماغ خراب ہو گئے، تم پیسے کے پیچھے بھاگ پڑے، آؤ آؤ تم بھی اللہ کی طرف بلاؤ، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔
वसुब्हान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन। इससे एक बात मेरी समझ में आई है, पता नहीं ठीक है या गलत है। ऐ मौला, मैं बुलाता तो तेरी तरफ हूँ, पर जैसे तेरी शान है ना, उस शान के मुताबिक मैं नहीं बुला सकता। तू तो हर ऐब से पाक है, मैं तेरी तारीफ करूँ तो कैसे करूँ, तेरे वस्फ को बयान करूँ तो कैसे करूँ। बड़ी बुलंद बाला जात है, ला उख्ती सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाह, मैं तेरी तारीफ का इहाता नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, अवाम व ख़वात के लिए, उलमा और उम्मीयीन के लिए अल्लाह ने ये मेहनत अता फरमाई है। कुरान को लेके चलो, उलमा बसीरत के साथ चलें। अवाम इजमाल को मैंने रात भी बताया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लेकर फिरो, सारे आलम में इस्लाम की तबलीग हो जाएगी। सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान, कुरान का खुलासा सूरत फातिहा, सूरत फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये सारे आवाम एक जुमला रख लें, 4 महीने अल्लाह की राह में लगाएं, काम करने के उसूल और आदाब सीखें, फिर फिरते रहें, ये एक जुमला दोहराते रहें, चारों किताबों की दावत हो जाएगी। बलावा बसीरत के साथ, तफसील के साथ, इजमाल के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ अवाम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें। अवाम इजमाली तौर पर लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें, तो ये बनेगा हादिही सबीली, ये है मेरा रास्ता, अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ। मैं और मेरे मानने वाले सबका यही रास्ता है। तो मेरे अजीजों, पढ़ाई के दौरान तो जान लगाओ किताबों पर। हमने तो इस तरह पढ़ा कि 10-10 महीने घर जाने नहीं होता। मतलब ईद की छुट्टियों पे गए, फिर ईद उल फितर की छुट्टियों में पहले चिल्ला लगाया, फिर ईद पर घर पहुंचे। सारे साल में 27 दिन घर के मिलते थे, 27 दिन मिला ले 1 महीना ज्यादा 11 महीने मदरसे में, उसमें से 40 दिन तबलीग में और बाकी सारा मदरसे में। कई दफा मेरी मां कहने लगी, मुझे तो तेरी शक्ल ही भूल गई, पता नहीं तेरी शक्ल क्या। और कमरे में हमें बंद कर दिया जाता था, बाहर से ताला लगा दिया जाता था, 2 घंटे अंदर बिठा के मुताला करवाया जाता। मैं उसका नतीजा ये हुआ कि हमें शौक पैदा हो, मैंने किताबें याद की, हर फन की किताब ज़बानी याद की। हिदायत नाव कितनी बड़ी किताब है, ये मैं मतन के मुझे याद थी, अल्फाज के साथ, सम्मत बिल खैर तक ज़बानी याद थी। मैं आंखें बंद करके सारी दोहरा लेता हूँ। तो भाइयों, ऐसी मेहनत करो कि ये मेहनत का जमाना है, लौट के आएगा नहीं, ये दिन फिर लौट के नहीं आएंगे। फिर कैसे फिरोगे, जरा हमारा रफ्ता को आवाज देना, फिर आएगी नहीं लौट के। अभी मेहनत का वक्त है, अपनी जान खपाओ और अपने आप को मुजाहिदे पे लाओ। मुख्तसर खाना, सादा खाना, मदरसे का खाना महंगा ज्यादा होता है। और अपने आप को किताब का उस्ताद, किताब उस्ताद। तीसरी चीज आप जानते ना हो, उस्तादों का एहतराम, किताब का अदब, किताब से मेहनत, मुताले की इस्तेदाद। करते रहोगे तो अल्लाह चमकाएगा। छुट्टियों में चिल्ला। तो आपकी इस वक्त तशकील तो ये है कि आप पढ़ाई पे चारों आंखें खोल के पढ़ें, अखबार न पढ़ें, रिसाले न पढ़ें, जलसों में न जाएं, तहरीकों में न जाएं। आपको पता नहीं है कि आलिम का मकाम शहीद से बुलंद है, पता नहीं इस बात का। वन्निदाद मा तजरी बिही अक़लामुहुम अस्का व अफ़ज़ल मिन दम शुहदाई, इनके खड़म से निकलने वाली स्याही शहीद के खून से ज्यादा वजनी है, क़यामत के दिन ज्यादा नूरानी है, ज्यादा पाकीज़ा है अल्लाह के दरबार में। सब पहले अपने इल्म का कुछ जिंदगी इल्म के साथ गुजार लें, उसके बाद रास्ते खुले हैं, जिधर का शौक बने चल पड़ना। हम गुलूब की बात नहीं करते, जिधर का शौक बने चल पड़ना। 1 साल तबलीग में लगा लेना ताकि जिंदगी को रुख मिले, हर साल चिल्ला लगाएं, 10 साल तबलीग में लगाएं, फिर जिधर का शौक बने उधर चलें। तस्नीफ में, तारीफ में, अदब में, फतवा में, तदरीस में, जिस चीज में भी जाना चाहें चलें, लेकिन पहले इल्म को हाथ में है, कुछ इल्म की ताकत तो हाथ में है।
کہ अपने आप को बांध लें। ये कितने बच्चे हैं जिनके हाफिज दरखास्त साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे हैं, लेकिन वैसी मेहनत कोई नहीं। कितने जिनके हाफिज अरवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे हैं, पर माहौल मेहनत कोई नहीं। हमारे गांव में मदरसा हमने बनाया, हमारे तरखान के बेटे ने हिस्सा किया, 1 पाव रोजाना याद करके सुना करो, मंजिल भी तक अगले पे तक सबक भी तक मंजिल भी तक 1 पाव रोज याद करके सुना देते। मेरा लाइफ एक पठान आया, पठान छोटी उम्र, बिल्कुल जो ढोलू का नजर आता था, रोजाना 1 पाव याद करके हिस्सा करके वो गया। तो आपकी तशकील तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप अपनी किताबों के साथ इंसाफ करें और उनका खूब जान मारें, अपने उस्तादों का अदब करें, एहतराम करें। जब छुट्टे हो तो चिल्ला लगाएं, तो बाकी मजमा आया बैठा है ये नकद चिल्ला दें, नकद 4 महीने दें और उसके इरादों का इज़हार फरमाएं। बोलो भाई, पढ़िए, बोलो जी। हाँ भाई गुलाम सबके पानी के साथ हाँ भाई, दीन पे आना भी जन्ने, दीन पे लाना भी जन्ने, दीन पे चलना भी जन्ने, दीन पे चलाना भी जन्ने। जफन हो तो 4 महीने जी, और फरमाए भाई। अच्छा जी, जल्दी सवाल ठीक नहीं हमारी। हाँ, इतना इरशाद फरमा दें, कोई नकद कल से 3 दिन दे दे बस, वो हमारे ऊपर एहसान है। हमें ये चिल्ले और 4 महीने जून में जुलाई में ये तो लंबे वादे हैं, कल से 3 दिन के लिए जो भाई तैयार हो अपने नाम पेश कर सकता। हमें चिल्ले वाले भाई जरा खड़े होकर बता दें, उनके नाम है तलबा। हाँ भाई, शाबान में चिल्ले कौन देगा? हमदो कमा अंता अहलुहु वसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, हम सबके जमा होने को कबूल फरमा और या अल्लाह हमारे सीनों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा। जितना मजमा आया है सबको कबूल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा। या अल्लाह रहती दुनिया तक कायम फरमा। रुश्द और हिदायत के सारे आलम में फैलने का जरिया बना। पढ़ने वाले तलबा को नूर ईमान नसीब फरमा, नूर इल्म नसीब फरमा, सिफात इल्म से मुज़य्यन और आरास्ता फरमा। या अल्लाह पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन को सिफात मुअल्लिम नसीब फरमा, कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह बशीरत में ज़्यादती फरमा, ज़ोर और यकीन और तवक्कुल में ज़्यादती फरमा। सारे आलम में या अल्लाह ऐसी नस्ल को तैयार करने का जरिया बना जो दीन को फैलाने वाली हो। या अल्लाह हर किस्म के शर से उसकी हिफाजत फरमा, हासिद के हसद से महफूज फरमा, शरीर के शर से महफूज फरमा, शकीन के फितने से महफूज फरमा। उसकी जरूरियात को अपने वैद से पूरा फरमा, ग़िना और इस्तिग़ना के साथ पूरा फरमा। हर किस्म की मादी रूहानी जरूरियात का तकफ़ुल फरमा, तकफ़ुल फरमा, तकफ़ुल फरमा। या अल्लाह पूरे इलाके के लिए भी और पूरे आलम के लिए भी खैर और बरकत का जरिया बना। जो सामान खतान कमियां हों, कोताहियां हों, उसे अपने फज़ल करम से माफ फरमा, दरगुजर फरमा, सितमपोशी का मामला फरमा। जितने भाई बाहर से आए हुए हैं इन सब भाइयों को कबूल फरमा। जिन भाइयों ने नकद के जिनका इरादा किया अल्लाह इनके इरादे को क़ुव्वत अता फरमा, इनकी जिंदगियों में माल में बरकत अता फरमा। सारे भाइयों की हम सबके बैठने को कबूल फरमा, जिंदगी को बदल दे अल्लाह, मखलूक से अपनी जात की तरफ फेर दे, असबाब से अमाज की तरफ फेर दे और सारी दुनिया में दीन को जिंदा फरमा दे। सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में अल्लाह जहाँ जहाँ उम्मत कट रही, पिट रही, मिट रही, अल्लाह तू हमारे देखता है, जोश को भी, बेबसी को भी, आजिज़ी को भी, तेरे सिवा कोई नहीं जो सब सुनने वाला हो। हे मौला, भेड़ बकरी की तरह हमें बेच दिया गया है, हर चीज हमारी बेखाऊ बन चुकी है। अल्लाह हम तो मायूस होकर तेरे ही दर को खटखटाने आए हैं। मेरे मालिक और खालिक, तू सुन लेना हमारी इस उम्मत की तकदीर बदल दे मौला। 3 सदियां हो गई इन्हें पिटते हुए, इन्हें लुटते हुए, इन्हें पिटते हुए, अब तो कायनात भी इन पर रहम खा रही है। या अल्लाह तू भी अपने रहम के दरवाजे खोल दे मेरे मौला। हर गली में ऐसी उम्मत के लाशें हैं, हर नदी में ऐसी उम्मत का खून बहा है,
اے میرے مولا اس پوری فضاؤں میں انہی کے گھروں سے اٹھنے والی آگ کا دھواں پھیلا ہے. اس فضاؤں میں اسی امت کے بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. انہی کی بیٹیوں کے دامن تار تار نظر آ رہے ہیں. انہی کے بچے بچیوں کو کی لاشوں کو گدڑ کتے نوچ رہے ہیں. اے مولا اے کریم مولا ابابیلوں کے تو ہم آج محتاج تھے, بدر کے فرشتوں کی تو آج بڑی ضرورت تھی. اے مولا بڑی دیر ہو گئی, اب تو مدد کا اعلان کر دینا یا اللہ. اے مالک اور خالق ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں, کوئی ایسی ہستی نہیں جو تیرے آگے کھڑی کر کے تجھے اس کا واسطہ دیں. تجھے بس ہماری ذلتوں کا واسطہ, تجھے ہماری بے بسیوں کا واسطہ, تجھے ہماری ذوق اور عاجزی کا واسطہ. اے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں تیرے سامنے پیش کرنے کو. کہاں چلائیں اصحاب بدر, کہاں چلائیں اشرا مبشرہ, یہی ہے گرے پڑے ذلیل و خوار. مولا اس قافلے کو اندھیروں میں چلتے چلتے مدتیں گزری, ہم اندھیری رات کے مسافر بن گئے. ہماری فضا 3 صدیوں پر چھا گئی. اے بہار کو لانے والے اللہ, دنیا میں تو بہار آ چکی ہے, درختوں نے سب چادر اوڑھ لی ہے, گلیاں مہک چکی ہیں, پھول کھل چکے ہیں, موسم بدل چکا ہے. یہ کون سی فضا ہے مولا جو 3 صدی پر محیط ہو چکی ہے, اور کہیں دور تک کہیں بھی سویرے کا اور کہیں بھی بعد صبح کا جھونکا آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اے مالک کون مکان, اے فرعون کو پکڑنے والے اللہ, اے نمرود کو پکڑنے والے اللہ. اے مالک ہمارے نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود سے زیادہ سنگ دل واقع ہوئے ہیں. اللہ تو نے اس نمرود کو پکڑا, ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. اے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ, ہمارے فرعون کو کوئی پکڑ لے, وہ ایک تھا یہاں لاکھوں کروڑوں بنے پڑے ہیں. لتو آ جانا میرے مولا, تیرے آنے سے یہ کام ہوگا, تیرے آنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر اللہ کوئی نہیں ہمیں بچانے والا, ڈوبتی کشتی کے مسافر ہیں, ایک منظار میں پھنس ہوئے ہیں, دور کنارے ہیں, تیرے سوا کوئی پار لگانے والا نہیں. نہ خدا ہمیں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, فوجوں کے رحم و کرم سے چھوڑا ہے. اے اللہ اے وہ ذات جس نے تیز چھری کے نیچے اپنے محبوب اپنے نبی کے معصوم بچے کو حفاظت کر کے دکھایا. اے وہ ذات جس نے جلتے آلاؤ پر ابراہیم کو بچا کے دکھایا. اے وہ ذات جس نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھائی. اے وہ ذات جس کا چاہا وجود ہے, چاہ لے میرے مولا امت کی عزت کو, امت کی حفاظت کو چاہ لے میرے مولا. لٹتے 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 بالکل ہی لٹ گئے ہم, پستے 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 بالکل ہی پس گئے ہم. اے قارون کو پکڑنے والے اللہ, اے شداد کو پکڑنے والے اللہ, ان شدادوں کی رسی بڑی ڈھیلی ہوئی ہے. اب تو لپیٹ دے یا اللہ, اب تو لپیٹ دے یا اللہ, انہیں اپنا آپ دکھا دے یا اللہ, انہیں اپنا آپ دکھا دے یا اللہ. اللہ نے اپنا آپ دکھا دینا. اللہ یہ تیرے اوپر اب ہنسنے لگے, تیرا مذاق اڑانے لگے. ہم تو پہلے ہی ان کے قدموں تلے رونے لگ رہے تھے, اب تیری کتاب کا مذاق ہے, تیری شریعت کا مذاق ہے, تیری ذات کو للکارا جا رہا ہے. ایسے لوگوں پر پہلے تو خود آ جایا کرتا تھا, اب بھی آ جانا یا اللہ, اب بھی آ جانا یا اللہ. اپنی سنت کو زندہ کر دینا یا اللہ, اپنی سنت کو زندہ کر دینا یا اللہ. جسے بغیر قلوبہم کی آیت کو زندہ کر دینا یا اللہ, اس کی آیت زندہ کر دے یا اللہ. ہماری تو آنکھیں ہمارے سینوں میں گھٹ گئی, ہم اپنی یاد سے سوچتا ہو گئے یا اللہ. ہم نہ کوئی یاد کر سکتے ہیں, نہ کوئی در کھٹا کر سکتے ہیں. ہم مجبور ہو کر تیرے سامنے آئے ہیں, اتنا مجمع تیرے سامنے آیا ہے. اتنی بڑی پنچایت کو دنیا کا بادشاہ بھی رد نہیں کرتے یا اللہ. انہیں رد نہ فرما. یہ معصوم طلبہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں, علم کی سزائیں تیرے سامنے ہیں. تیرا قرآن پڑھا جائے اور ہمارے پاس کچھ نہیں, بے بخشیاں ہیں. کوئی ابو بکر جیسا ہمیں بھی دے دے, تیرے خزانے کوئی کم ہو, کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو آئے نہیں سیدھا پلائی دیوار بن جائے. دے دے کوئی ابو بکر جیسا, کوئی دے دے عمر جیسا مولا, جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہائے. ہم یا اللہ تیرے سامنے تو گلا کرتے ہیں, ہم کن کے حوالے ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی لاشوں کو روند کر ناچتے ہیں, ہماری ہڈیوں سے اپنے محل تعمیر کرتے ہیں, ہماری بچیوں کی عزتیں تار تار کر کے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں. کوئی عمر جیسا لے آئے اللہ, کوئی دے دے عمر جیسا میرے مولا. اس ظلم کو عدل سے بدل دے, اس ظلم کی رات کا دامن چاک کر دے اور عدل کا سویرا نمودار کر دے. کوئی دے دے عمر جیسا مولا. اے اللہ اس بے حیائی نے ہمیں
तेरी नजरों से भी गिरा दिया, मखलूक की नजरों से भी गिरा दिया। हम तुझसे भी शर्मिंदा हैं, तेरे महबूब से भी शर्मिंदा हैं, इस कायनात से हम शर्मिंदा हैं। अल्लाह और यानी और बेहयाई का सैलाब आया, हमारी सारी नौजवान नस्ल को बहा के ले गया। हम खामोश तमाशाई खड़े देखते रहे, फरियाद नहीं कर सके। कोई उस्मान जैसा ले आ मेरे मौला, कोई उस्मान जैसा दे दे जो इस सारी उम्मत को फिर हया का लिबासा पहना दे, ये फिर हया की चार दीवारी में वापस ले आए। कोई कर दे मौला, जहालत फैल गई, जहालत की तारीख रात फैल गई। कोई अली जैसा दे दे मौला, जो इल्म के चिराग जला दे और आलम को रोशन कर दे। उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गई, ग्रोहों में बट गई। कोई हसन जैसा ले आ जो फिर कहीं इनसे जोड़ के दिखा, उम्मत को उम्मत बना दे। ए मालिकुल मुल्क, हमारी बड़ी लंबी कहानी है, तुझे दास्तान सुनाए वाला रात खत्म हो जाए, हमारी कहानी खत्म न हो, पर हमारे पास अल्फाज नहीं, कहानियां बेशुमार हैं, हमें पास उन्होंने नहीं है देने के लिए। हमारे अंदर मेरे मौला महानी का समंदर है, ताबीरात कोई नहीं है मेरे मौला, ताबीरात कोई नहीं मेरे मौला। हमारे अंदर की बेबसी को देखता है, हमारे कुरम देखता है, हमारे गम देखता है। कर देना या अल्लाह, कर देना मेरे मौला। तुझे करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ इरादा करना पड़ता है, रुक हो जाता है। कर दे मेरे मौला, इरादा कर दे, इस जिल्लत को इज्जत से बदल दे या अल्लाह। कर देना मेरे मौला, नहीं किया तो अभी ऐलान कर दे, अभी ऐलान कर दे, अपने लश्करों की भाग ढेरी छोड़ दे, अपने लश्करों के भाग ढेरी छोड़ दे, अपनी सवारियों को जमीन पर उतार दे। अल्लाह कबल पे चोट मार दे, जिब्रील मीकाईल को लश्करों समेत उतार दे मेरे मौला। बेशक हम गंदे हैं पर तेरे ही बंदे हैं, बेशक हम नाफरमान हैं तो तेरे महबूब के मानने वाले हैं। मेरे मालिक और खालिक तेरे सामने अपनी बेबसी लगाते हैं। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए हन्नान अल्लाह, ए मन्नान अल्लाह, ए सदी अल्लाह, मौत से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह। अल्लाह तो हमारे सामने हो तो हम तेरे पाँव में पड़ जाते, तेरी गोद में गिर जाते, हम तुझे मनाए बगैर न उठते। अल्लाह तो मौत से ज्यादा प्यार करने वाला। अल्लाह बच्चा माँ के सामने रोए वो तड़प जाती है, हम तेरे सामने जैसे भी हैं, बेशक मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं तो हम तुझे तो सुना रहे या अल्लाह, तेरे तो सामने अपना दुख बयान कर रहे, तेरे सामने अपने फफोले या अल्लाह, तेरे सामने तो अपने फफोले खोल रहे हैं। अल्लाह हमारी फरियाद है, सुन ले हमारी पुकार को, आजा। हम नहीं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, हम नहीं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, हम नहीं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, हम नहीं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। अल्लाह हम साइल है तू खुद पता है, हम साइल फला तनहर। अल्लाह नहनु साइलून फला तनहरना, नहनु साइलून फला तनहरना, नहनु साइलून फला तनहरना, नहनु साइलून फला तनहरना, फला तनहरना, फला तनहरना, हम साइल फला तनहर, 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 हम साइल फला तनहर। कर दे, नहीं करना फिर भी कर दे या अल्लाह, फिर भी कर दे या अल्लाह, कर दे मेरे मौला। ज़ाग़तिल अब्सार का मंजर है, बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर का मंजर है, तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून का मंजर है मेरे मौला। अल्लाह मता नसरुल्लाह की पुकार है, मता नसरुल्लाह की पुकार है। या नसरुल्लाह इंज़िल वक़द फ़अल्ता, या नसरुल्लाह इंज़िल वक़द फ़अल्ता, या नसरुल्लाह इंज़िल वक़द फ़अल्ता। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में खिलाफत रास्ता के हाउस की जानिब से पेश किया जा रहा है।